مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو اس کی بڑی ویلیو تھی بھائی، اور تھی کیا ہے اسلام میں، تبھی تو ہم اپنا سلسلہ بیان کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے صحبت اٹھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی، انہوں نے لمبے عرصے صحبت اٹھائی حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالی کی۔ کبھی آپ ہمارے دادا پیر کے حالات سنو، عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کیسے عبادت گزار۔ باقی آج کل کے جو اسکالر آ رہے ہیں نا، جو بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں گیا، بڑا خوبصورت شہر، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، کھلے ڈلے روڈ، بہترین۔ جیسے میں آسٹریلیا گیا نا، میلبرن، بہت خوبصورت کنٹری، خوبصورت شہر۔ پہلی دفعہ میں گوروں کے کسی ملک میں جو گیا ہوں تو آسٹریلیا گیا تھا۔ میں اترا تو ایک ہفتے تک رفیع بھائی کبھی تجربہ ہے، آدمی حیران رہتا ہے، خاص طور پہ کراچی سے اڑ کے اگر جائے، گٹر ہی نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ڈھکن کہاں ان کے، سب ایک دم موقع کی رپورٹ نا، صاف ستھرا، نیٹ کلین، گرینری زبردست۔ ایک واش روم مجھے گندا نظر آیا، وہ پبلک ٹوائلٹ تھا، کہیں جنگل ونگل میں، کہیں راستے میں۔ وہ نہیں صفائی ہو سکتی بھائی، پبلک ٹوائلٹ ہوگا، وہ بھی اتنا گندا نہیں جتنا، یعنی میں کیا مثال دوں۔ اب میں جب آسٹریلیا کے سفر سے آؤں تو میں کہوں بہت گندا۔ ہم نے تو میلبرن کی بڑی تعریف سنی تھی، بہت صاف ستھرا، اور میں آ کے ہر بیان میں لتڑتا رہوں انگریزوں کے واش روم بہت گندے ہوتے ہیں۔ بے بھائی آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا، میں ویڈیو بنا کے لایا، یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ دن ہے، یہ ٹائم ہے، یہ واش روم دیکھو گندا، یہ گندا گندا۔ تو کوئی انگریز سنے گا، بولے گا تیرا دماغ ہی گندا ہے۔ صحیح ہے نا، ہمارا ملک گندا، بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کمبخت تو اتنے دنوں میں اتنے تو نے صاف ستھرے ٹوائلٹ دیکھے، اتنی صاف ستھری سڑکیں دیکھی، اتنی گرینری دیکھی، کہیں تجھے پیک گٹکے کی نشان نظر کبھی نہیں دیکھا میں نے انگریز نے گٹکا کھایا ہوا ایسے پیکا اور دیوار پہ جا کے لگاؤ، یا کسی کی پینٹ پہ جا کے بس سے۔ یہاں تو ہوتا ہے چلتے ہوئے آپ جا رہے ہو، ادھر سے پچکاری آئے گی آپ کی پتلون، ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بندہ جا رہا ہے اندر سے اس نے پیک تھوکی، وہ ایک آدمی صبح آفس جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے، میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، ساری پینٹ کی ایسی کی تیسی۔ اب میں آ کے وہ نا آسٹریلیا میں، اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو کہتے ہیں ہم صاف ستھرے، اور یہ دیکھو کتنا گندا واش روم، یہ دیکھو۔ تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگلا کہے گا بھائی ہمارا ملک گندا نہیں ہے، تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے، بہت پیارے تھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد نے ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کتنے پیارے تھے، ان کا تقوی، ان کی تہجد، ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا، ان کی تسبیحات، ان کے گھر کی عبادتیں دیکھ لو، ان کی مستورات جو عبادتیں کرتی تھیں۔ اور میرے دادا، میرے جو اپنے پیر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں ویسا نہیں ہوں، میں صحبت ہی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی عبادتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کا تقوی، اللہ کا خوف، ان کے چہرے پہ جو اس تقوی کے آثار تھے، وہ سب بھائی ہم نے مشاہدہ کیے ہیں۔ تمہارا تو کمبختوں کوئی باپ ہی نہیں ہے روحانی، جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے باپوں میں کیڑے بولو نکالتا ہے۔ جس کا اپنا باپ ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، اس کے باپ کو گالی دوں گا تو یہ میرے باپ کو گالی دے گا۔ ہاں، جو بیچارہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، نسب ہی نہ ہو، وہ صبح شام کیڑے نکالنے کے علاوہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے شیخ کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ، تو بہت عبادت گزار تھے، بہت اللہ والے۔ تلاوت کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، گریبان کھولتے تھے، ایسی اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا ہوتی، بہت زیادہ عبادت گزار۔ پھر ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات کے وقت کئی لوگوں نے بتایا، ان کے قریب قریب
کہ ان کی 2 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں. یہ ان کے سوانے میں بھی ہے, کیونکہ ان 2 انگلیوں سے تحریر کے ذریعے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے. سینکڑوں تصانیف ہیں ان کی جن سے امت میں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ سلسلہ ہمارا تو صحابہ تک پہنچتا ہے الحمدللہ. یہ کیوں اتنی تاکید بھائی؟ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو, آپ کے پاس علم تو آ سکتا ہے, صحیح علم نہیں آ سکتا. صحیح علم دیکھو, علم کا صحیح ہونا ضروری ہے, بے شک تھوڑا ہو وہ فائدہ پہنچائے گا. غلط علم کے انبار اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے نا, معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے. کچھ کتابوں کے پلندے جمع ہو جائیں انسان کے پاس, رطب و یابس, خشک و تر جمع کر لیں, اس کو یہ نہ پتا اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو وہ گمراہی پھیلائے گا. وہ صحیح علم جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو, اور اس اللہ والے کی جنہوں نے اپنے سے بڑے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو, اور اس کی جنہوں نے اس سے پہلے کسی کی صحبت نہ اٹھائی ہو, اس کے بغیر صحیح علم نہیں آتا انسان کے پاس. معلومات کا وہ ایک, جیسے قرآن نے مثال دی ہے, کمثل الحمار یحمل اسفارا, گدھے پر بھی کتابیں لا دی جا سکتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو صحیح علم نہیں ہے, عمل نہیں ہے, ایسے ہے جیسے گدھے پر آپ نے کتابیں لاد دی ہوں. تو ان کی معلومات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کے پاس علم تھوڑا تھا, صحیح علم ہوتا تھا. آج معلومات کے وہ گٹھریاں ہیں, معلومات کی گٹھریاں, علم نہیں ہے. تو یہ جو دل انسان کا دل بنتا ہے, یہ اہل اللہ کی بولو صحبت سے. ہاں پھر ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے, کوئی نکھر جاتا ہے, کوئی ہمارے جیسا نالائق بن جاتا ہے, شادیوں میں ڈال دیتا ہے لوگوں کو. ہمارے شیخ اگر زندہ ہوتے بولتے میں نے تجھے اس لیے بیعت کیا تھا تو لوگوں کو شادیوں پہ ڈالے. پھر میں 1 گھنٹہ وضاحتی بیان جاری کرتا ہوں کہ حضرت میری نیت یہی ہے اللہ سے جوڑنا. جب 2 کریں گے جڑیں گے کس سے؟ ڈائریکٹ کس سے تعلق قائم ہوگا؟ اللہ سے. دنیا مسافر خانہ لگے گی آپ کو. سلوک کی 17ویں منزل پہلے دن ہی طے ہو جائے گی. خیر اس پہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی پھر میں بار بار آ جاتا ہوں, وہی نا, تو نہیں سدھرے گا. تو دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں وقت لگاؤ, اس میں بھی اللہ والوں کی صحبت ملے گی آپ کو. صبح و شام کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ سے ہوتا ہے بھائی, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پہ اعتماد آئے گا, اللہ پہ توکل آئے گا. کچھ اللہ کی باتیں کرو گے, دل میں کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. علم علماء سے سیکھو, علم علماء سے سیکھو. مسائل کا علم کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے. صرف مسائل کا علم نہیں, شریعت میں کس فضائل کی کیا حیثیت ہے وہ بھی علماء سے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست سے تبلیغ میں, کروڑ پتی ماشاء اللہ, ان کی ماہانہ آمدن 1.5-2 کروڑ روپے ہوگی. اب تبلیغ میں وقت ان کا بہت لگا ہوا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین, یہ باتیں بہت کرتے تھے, کرنی چاہیے. ایک دن گپ شپ لگائے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی آمدن, کوئی اپنی آمدن بتاتا نہیں ہے, تو میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کی آمدن کتنی ہے, مجھے پتا تھا کہ پتہ نہیں بتائیں نہ بتائیں, کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. یہ پکڑا جاتا ہے, بعض دفعہ پکڑا ایسے جاتا ہے وہ بیوی کو جا کے بتا دیتا ہے اس کی. تو پھر بیگم کو جب پتہ چل جائے تو پھر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ویسے ہی اتنا خرچ کر لو بیگم کے اوپر, اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے خود ہی خرچ کرو, تاکہ وہ پوچھے ہی نہیں بھائی جتنا ہے خرچ ہو رہا ہے. تو کہنے لگے میں اتنا کماتا ہوں. تو میں نے کہا آپ اس کو ڈبل بھی تو کر سکتے ہیں بڑے آرام سے, آپ کو تو محنت نہیں کرنی پڑے گی, آپ کا تو تجربہ اتنا ہے, ایسے جنرل اسٹور چند اور کھول لیں, ملازمین کو بٹھا دیں اس میں. کہنے لگے کیا ضرورت ہے, اب یہ ہے علم تو نہیں, یعنی اللہ کی محبت تو ہے. دنیا کو مسافر خانہ بھی سمجھتے ہیں, لیکن مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب نہیں سمجھتے. وہ مطلب تو بھائی علماء بتائیں گے, مسافر خانہ سمجھنے کا مطلب
کیا ہے؟ کہہ رہے میں اتنا کما رہا ہوں, میں کیوں 2-4 جنرل اسٹور اور کھول لوں, تو میری آمدن ڈبل ہو جائے گی, تو کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کہنے لگے یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ ہی کے بیان میں سنا ہے, تبلیغ میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا, تو اتنی کیا ضرورت ہے مجھے پیسہ ڈبل کروں میں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو 1 کروڑ روپے, اس کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے, ہمارے بارے میں اڑا دیا کسی نے, مفتی صاحب ہر مہینے یوٹیوب سے 1 کروڑ کماتے ہیں, اڑانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم تو نہیں کما رہے اتنا, تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا 15,000 میں آپ کا اچھا گزارا ہو جائے گا, ویسے بھی وہ ذرا بھاری جسم کے تھے. میں نے کہا آپ کو تو ویسے بھی غربت میں آپ کی صحت زیادہ اچھی ہوگی, جتنے غریب رہو گے اتنی صحت آپ کی بولو زیادہ. آپ کو تو 1 وقت کھانا ملنا چاہیے, 2 وقت تو ہم جیسوں کے لیے ہے, آپ کے لیے کتنا ہے؟ 1 ٹائم کھانا, دوسرا ملے ہی نہیں, تاکہ آپ ہینڈسم اینڈ اسمارٹ بن جاؤ, دبلے ہو جاؤ, باریک ہو جاؤ آپ. میں نے کہا بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے جو آپ کما رہے ہو, بہت زیادہ ہے یہ, تو یہ بھی چھوڑ دو آپ. پھر میں نے کہا بھائی یہ جو آپ اتنا کما رہے ہو, یہ کیوں کما رہے ہو آپ؟ تاکہ خرچ کر سکو آپ. اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. مسلمان جتنا طاقتور ہوگا مالی لحاظ سے, اسلام اتنا ہی طاقتور ہوگا. مسلمان کمزور ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا. میں نے کہا بھائی اکنامکلی مسلمان کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ملک کے لوگ پاورفل ہوں گے تو ملک پاورفل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہو تو قوم ترقی پہ آ جائے, یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا, خود بھی تو ہلو جلو کچھ کرو. میں نے کہا بھائی آپ اس نیت سے کماؤ, ہاں یہ نہیں کہ کمانے میں آپ صبح شام ایک کر دو, نہ گھر کو ٹائم, نہ صحت کو ٹائم, نہ تبلیغ کو ٹائم, نہ دین کی دعوت کو وقت, یہ تو غلط ہے. لیکن اگر آپ آرام سے زیادہ ٹائم سرو کیے بغیر ڈبل کر سکتے ہو اس آمدن کو, تو پھر آپ کرو. اس لیے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ملک کو فائدہ ہوگا, دینی مدرسوں کو فائدہ ہوگا. شراب پینے والے کی آمدن ڈبل ہوتی ہے تو فائدہ شراب کی کمپنیوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈبل بوتلیں پینا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ دہشت گردوں کی آمدن بڑھتی ہے تو فائدہ دہشت گردی کو ہوتا ہے. فائدے سے میری مراد وہ دہشت گردی زیادہ ہو جاتی ہے. چوروں کے اسٹیبل ہونے سے چوری کو فائدہ ہوتا ہے. ظالم کے مضبوط ہونے سے ظلم بڑھتا ہے دنیا میں. تو نیک لوگوں کے پاس دولت آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نیکی دنیا میں پھیلتی ہے بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خود بازار قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے پاس آئے؟ صحابہ کے ہاتھ میں آئے تجارت. قرآن نے کہا کہ جب تم حج کرنے جاتے ہو تو تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہے. صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کریں گے تو ہماری حج ضائع نہ ہو جائے اگر ہم تجارت کرنا شروع کر دیں. اللہ نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, یہاں مسلمانوں کو تجارت کا موقع ملے گا, پوری دنیا میں مسلمانوں کا بزنس بڑھے گا, اس سے اسلام کو طاقت ملے گی. لیکن مسلمانوں کی بیچاروں کی ایسی کی تیسی, حج ہم کرتے ہیں, پروڈکٹ ساری یہودیوں کی بکتی ہیں, اس لیے یہودی کبھی ہمارے حج سے پریشان نہیں ہوتا. میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا یہاں تو سب کچھ, حتیٰ کہ چکن بھی باہر غیر مسلم کنٹری سے آ رہی ہے. ابے چکن تو خالصتاً مسلمانوں کا کام ہے, ہم کیسے اعتماد کریں؟ تو پتا چلا کہ جی پہلے ایک پاکستانی کو دیا تھا انہوں نے یہ کام, اب پتہ نہیں خبر صحیح ہے غلط ہے, تو پاکستانی کو دیا تھا, اس نے 2-3 دفعہ تو صحیح مال بیچا, اس کے بعد اس نے کیا کر دی؟ ڈنڈی ماری. سعودی حکومت نے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا, تمہاری ایسی کی تیسی. ایک واقعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کاپر جا رہا تھا یہاں سے, ایکسپورٹ ہو رہا تھا کاپر. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے, بھٹی کا, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ایک دفعہ ولاگ میں. وہ کاپر کی نا بھٹی میں ڈال کے پگھلاتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں اس کی پلیٹیں بنا کے. تو ان دنوں میں کاپر کو بین کر دیا. وجہ کیا ہے؟ ایک ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی بھائی نے, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم بلا وجہ زرداری کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اپنے حکمرانوں کو. ہمارے پاس اگر حکومت آ گئی تو ہم فرعون سے 4 ہاتھ بولو آگے نکلیں گے. یہ قومی مسئلہ ہے, یہ کوئی اکیلا کسی خاندان کا مسئلہ نہیں ہے.
تو کیا ہوا کہ کاپر جب باہر جانا شروع ہوا تو ایک صاحب نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی یہ ماری کہ وہ کچھ پلیٹیں کاپر کی ان کے اوپر یا چادر کاپر کی چڑھا دی, اندر گڑبڑ کر دی. وہ جو بیچارے جتنے ایماندار تاجر تھے ان کا بھی بیڑا غرق. آپ کو یاد ہے بلیک چک اور وائٹ چک فنچز آیا کرتی تھیں, پرندوں کا بزنس جنہوں نے کیا ہے نا, ایک پیئر 5,000 روپے کا بکتا تھا. ایک چک آتی تھی چڑیا, تو اس کے کان پہ نا بلیک کلر کا ہوتا تھا, اس کی بہت قیمت تھی, بہت لوگوں نے پیسہ کمایا. میں نے بھی اس میں انویسٹمنٹ کی تھی ایک زمانے میں, اور اللہ نے مجھے بھی اس سے دیا. اچانک باہر پابندی لگ گئی, لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا بزنس ٹھپ ہو گیا. کیوں بھائی؟ پاکستانی بھائیوں نے یہ کیا کہ وہ چک تو کوئی اور کلر کی تھی, اس پہ ماشاءاللہ گھر کے جو بچوں کا مارکر ہوتا ہے نا, جو اسکول میں تو آج کل کسی کام آ نہیں رہا, تو پاکستانیوں نے سوچا کہ یار یہ یہاں کالا نشان اس سے لگا دو. ان کا بس نہیں چل رہا, اونٹ پہ زیبرے کا کلر کر کے, جرافے کا کلر کر کے جرافہ بنا کے بیچ دیں. رشتوں میں تو ہو رہا ہی ہے, بلیک دلہن ہوتی ہے وائٹ کلر کر کے پہنا دیتے ہیں. چند دن پہلے ہمارے کسی جاننے والے کی شادی ہوئی, مجھے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں میں نے دلہن نہیں دیکھی, اب تک نہیں دیکھی. میں نکاح پڑھا رہا ہوں, میں نے دلہن نہیں دیکھی. یعنی میں اتنا نیک ہوں کہ دیکھی بھی نہیں, بس شادی کر لی. میں کہہ رہا تھا میرے بھائی, اس کو بولا تو نہیں, اب تو شادی ہو گئی. اللہ خیر کرے, کیا ہونے والا ہے تیرے ساتھ, اللہ پتہ نہیں اندھیرے میں نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی. کیا خیال ہے, اللہ ہی جانے. تو اتنے نیک لوگ بھی ہیں. پھر میں نے ان کے رشتے داروں سے پوچھا, بھائی رشتے داروں نے تو دیکھا ہے نا, ماؤں بہنوں نے کہا ہاں دیکھا ہے. میں نے کہا چلو غنیمت ہے, اتنا بھی نیک نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تو خیر بہنوں ماؤں نے دیکھ لیا پھر بھی ٹھیک ہے, غنیمت ہے.